السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے نونے حالو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مشرقی افریقہ سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے نک چڑی شہزادی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے زہرا نہالہ نے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو مشرقی افریقہ کی ایک لوک کہانی سنا رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے اکامبا کے علاقے میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی رعایا بڑی خوشحال تھی، شکار کی بہتات تھی، کافی اور مکئی کی فصلیں بڑی پیمانے پر کاشت کی جاتی تھیں۔ بادشاہ بھی لوگوں کا خیال رکھتا اور لوگ بھی بادشاہ سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زیزی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شہزادی کی ماں کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ اور محل کے سب لوگ اس کی خدمت میں لگے رہتے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی نکچڑی بن گئی، ہر وقت اپنی مرضی چلانا چاہتی، ذرا کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی نہیں اور شہزادی کا مزاج برہم ہوا نہیں، غصہ تو بس ناک پر ہی دھرا رہتا۔ لیکن شہزادی کو اللہ نے بال بڑے ہی خوبصورت دیے تھے، انتہائی گھنے ریشم کی طرح نرم و ملائم اور لمبے اتنے کہ اس کے پاؤں تک پہنچتے تھے۔ بالوں کا رنگ اتنا پیارا تھا کہ اگر شہزادی دھوپ میں جاتی تو سونے کی طرح چمکتے تھے۔ صرف شہزادی کے بالوں کو سنبھالنے کے لیے 4 کنیزیں تھیں۔ وہ اس کے بالوں میں کنگھی کرتی، موتی پروتی، سونے کے تاروں سے سجاتی، اور جب شہزادی چلتی تو اس کے پیچھے پیچھے بالوں کو اٹھا کر چلتی۔ شہزادی کو اپنے بالوں پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن حسب معمول شہزادی اپنے محل میں بیٹھی بالوں کی آرائش کروا رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک پرندے کے گانے کی نہایت خوبصورت آواز سنی۔ ابھی وہ سن ہی رہی تھی کہ پرندہ خود ہی اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ بیٹھا۔ جیسی پیاری آواز تھی اس سے بھی پیاری اس کی صورت تھی۔ ہرے نیلے سرخ رنگ کے پر تھے، آگے سے سینہ نارنجی رنگ کا اور سر پر تاج کی طرح کی کلگی تھی۔ شہزادی اور خادمائیں بڑے اشتیاق اور تعجب سے اس خوبصورت پرندے کو دیکھ رہی تھیں۔ پرندے نے چہچہاتے ہوئے شہزادی زیزی سے کہا، اچھی شہزادی، تمہیں اللہ نے کتنے پیارے بال دیے ہیں، کیا ہی اچھا ہو تو اپنے چند بال مجھے دے دو، میں اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بنا رہا ہوں، تمہارے سونے جیسے بال اپنے گھونسلے کی خوبصورتی بڑھانے کو استعمال کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی شہزادی کا پارا چڑھ گیا، ڈپٹ کر بولی، ناہنجار پرندے، تمہاری یہ مجال کہ مجھ سے میرے بال مانگو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں دینے والی۔ پرندے نے کہا، سوچ لو، تم میرا دل توڑ رہی ہو، اس کے نتیجے میں تم اور تمہارا باپ کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ہو، یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، میں اپنے باپ سے کہہ کر تم سب کو پرندوں کو محل کے باغ سے نکلوا دوں گی۔ پرندہ تو یہ سن کر اڑ گیا، مگر شہزادی کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سب کنیزیں شہزادی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوششوں میں لگ گئیں۔ شہزادی کی کھڑکی کے باہر منو میاں کیاریاں ٹھیک کر رہے تھے۔ انہوں نے شہزادی کی متکبرانہ باتیں سنی تھیں۔ وہ شہزادی کا یہ انداز دیکھ کر بڑے ہی فکر مند ہوئے۔ شہزادی کو ایسا مغرور انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، انہوں نے سوچا۔ اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ جو بارشیں معمول کے مطابق ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں۔ شہزادی کو تو کوئی فرق نہ پڑا، وہ اپنے محل میں پہلے کی طرح مصروف تھی، مگر ساری مملکت میں پریشانی پھیل گئی تھی۔ بارشیں نہ ہونے سے مکئی کے پودے سوکھ گئے اور کافی کے پودے بھی مر گئے۔ زمین سوکھ کر تڑپ گئی، مگر بارش کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ گرم تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ایک دن شہزادی اپنے باغ کی روش پر ٹہل رہی تھی کہ ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا نے جب شہزادی کے بالوں سے ٹکھیلیاں کی تو بال کبھی ادھر اڑے کبھی ادھر، کبھی اس کی گردن سے لپٹ جائیں کبھی کلائیوں سے۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سارے بال الٹ کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ شہزادی نے گھبرا کر کنیزوں کو آواز دی کہ جلدی سے میرے سر کا اسکارف لے کر آؤ، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کا اسکارف لاتا ایسا لگا کہ ہوا کو غصہ آ گیا ہو۔ ہوا نے تیزی سے اس کے بالوں کو اٹھایا، یوں لگا کہ شاید شہزادی زیزی بالوں سمیت اڑ جائے گی۔ شہزادی نے بھاگ کر ایک درخت کے تنے کو پکڑ لیا، مگر ہوا کا زور تو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تیز جھکڑ کے ساتھ شہزادی کے حسین لمبے بال اس کے سر سے اتر کر
ہوا کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے۔ شہزادی دھاڑے مارتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ کنیزوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گنجے سر کو سلک کے اسکارف سے ڈھانپا اور اندر لے چلی۔ منو میاں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، میرے خیال ہے مجھے اس خوبصورت پرندے کو ڈھونڈنا چاہیے جس کی شہزادی نے بے عزتی کی تھی۔ میں اس سے شہزادی کی طرف سے معافی مانگ لوں گا، شاید شہزادی کو اپنے غرور کی معافی مل جائے اور اللہ تعالیٰ بارش بھی برسا دیں۔ وہ دل ہی دل میں ایک سفر کا منصوبہ بنانے لگے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنا چھوٹا سا بستہ تیار کیا اور بہت دور ایک سب سے بڑے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ پسینے میں نہا گئے مگر رکے نہیں، چلتے ہی رہے۔ راستے میں انہیں بہت سے جانور ملے جو قحط کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک جگہ رک کر انہیں روٹی کھائی اور اپنی چھاگل سے پانی کا آخری گھونٹ بھی پی لیا۔ اب پہاڑ کے خدوخال دکھائی دینے لگے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ پہاڑ کے سائے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے شکر کیا، پہاڑ کے سائے میں ذرا ٹھنڈک تھی۔ اب جو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت سے جانور پہاڑ کے سائے میں گرمی سے بچنے کے لیے سمٹ آئے ہیں۔ چونٹیوں کا لشکر لمبی قطار بنائے چلا جا رہا تھا۔ ان کے سپاہ سالار نے جو منو میاں کو دیکھا تو بڑی عاجزی سے اپنی فوج کے لیے کچھ مانگا۔ منو میاں کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ اپنا کھانا ختم کر چکے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی، معاف کیجیے گا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آگے بڑھے تو ایک پیارا سا گلابی پھول ملا جو گرمی اور پیاس کی شدت سے بالکل مرجھا گیا تھا۔ پھول نے منو میاں کو دیکھا تو جھٹ سے پانی مانگا۔ منو میاں نے پھول سے بھی معذرت کی، معاف کیجیے گا، میرے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ اب منو میاں پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے بالکل چوٹی کے قریب پہنچ گئے۔ پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے، بھوک کے مارے الگ برا حال تھا، چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ایک چٹان کے نیچے سے ایک چوہا نکلا۔ اس نے کہا، کچھ نہ کھانے کے لیے ہی دے دو، میرے گھر والے فاقے کی وجہ سے مرنے والے ہیں۔ منو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے چوہے میاں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اب جو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں ایک خوبصورت سرسبز باغ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ باغ کے درمیان میں وہی خوبصورت پرندہ بیٹھا تھا۔ درخت کے نیچے بڑا سا دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس پر طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی تھیں۔ ٹھنڈا میٹھا پانی رکھا تھا۔ منو کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ قریب تھا کہ وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے کہ انہیں پہاڑ پر ملنے والی چونٹیاں، گلابی پھول اور چوہے کا خاندان یاد آ گیا۔ خود کچھ کھانے سے پہلے انہوں نے پانی اور تھوڑا سا کھانا لیا اور دوڑ کر چوہے، پھول اور چونٹیوں کو دے آئے۔ سب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بے شک اب منو سے کمزوری کے باعث چلا نہیں جا رہا تھا، مگر اس طرح جانوروں کو کھلا پلا کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ واپس آ کر وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ پرندے نے چہچہا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ چوں چوں، نیک دل منو، مجھے خوب معلوم ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ میں تمہاری ہمدردی سے بہت خوش ہوا ہوں۔ میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ پہلے تم پیٹ بھر کر کھا پی لو، پھر مجھ سے اپنا انعام لینا۔ منو نے خدا کا شکر ادا کیا، خوب پیٹ بھر کر کھایا پیا اور اپنی چھاگل پانی سے بھر لی۔ واپسی کے لیے کھانا بھی بستے میں رکھ لیا۔ خوبصورت پرندے نے ایک پودے کی کونپل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو لے جاؤ، اپنی شہزادی کو دینا، اس سے کہنا اس کی اچھی طرح نگہداشت کرے، اس طرح اس کو دوسروں کا خیال رکھنا آئے گا۔ انسانوں، جانوروں، پودوں سے محبت پیدا ہوگی۔ شہزادی کے اندر یہ صفات پیدا ہوگی تو اس کی خوشیاں اس کو واپس مل جائیں گی۔ منو نے پرندے کا بڑا ادب سے شکریہ ادا کیا اور پودا لے کر تیزی سے واپس آ گیا۔ محل پہنچ کر رات کے اندھیرے میں انہوں نے خاموشی سے شہزادی کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کیاری میں اس پودے کو لگا دیا۔ 2-3 دن تک وہ خاموشی سے رات کے وقت پودے کو پانی دیتے رہے۔ تیسرے دن چاندنی رات تھی، شہزادی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے منو کو پودے کو پانی دیتے دیکھ لیا۔ اگلے دن منو میاں پانی دینے آئے تو پتہ چلا کہ پودے کو تو پہلے ہی پانی دے دیا گیا ہے۔ اب منو نے چھپ کر دور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ شہزادی باقاعدگی سے پودے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جلد ہی بڑا ہو گیا۔ ایک دن شہزادی پودے کو پانی دے رہی تھی کہ منو میاں وہاں چلے آئے۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے یہ پودا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔
شہزادی نے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ شکریہ اچھے لڑکے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے مجھے یہ پودا کتنا عزیز ہے۔ جب ہر طرف خشکی و ویرانی پھیلی ہے تو یہ پودا کتنا بھلا لگتا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے منو کو پیار کیا، اسی وقت تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ اس نے پودے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک یہ پودے کے درمیان سے شہزادی کے خوبصورت بال نکل آئے اور اس کے سر پر آ کر ایسے لگ گئے جیسے کبھی گئے ہی نہ تھے۔ شہزادے کو تو یقین ہی نہ آیا کہ اچانک کیا اور کیسے ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے منو سے کہا، اچھے لڑکے تمہارا شکریہ، اب مجھے سبق حاصل ہو گیا ہے کہ کسی سے بدتمیزی سے نہ پیش ہوں، سب کا خیال رکھوں اور سب سے محبت کروں۔ شہزادی کے کہتے ہی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سب لوگ خوشی کے مارے گھروں سے نکل آئے، بارش میں نہانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے نہ صرف بارش بھیج دی بلکہ ان کی شہزادی کے بال بھی واپس مل گئے۔ اور یہاں ہی پہ ہو گئی ہماری یہ کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔